اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک آمین یا رب العالمین۔ سورہ طارق کی کچھ آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اب یہ کہ آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، ابھی تک جو بھی بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ آسمان کی بات کر رہے تھے اور آسمان پہ جو ستارے ہیں ان کی بات ہو رہی تھی، اور یہ سب بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر متوجہ کیا، یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ذہن منتقل کر رہے ہیں، ایک مضمون جو ہے وہ ٹاپک تھیم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اس وقت اس سورہ میں، اور وہ کیا ہے کہ اس جو ابھی تک یہ کہ یونیورس کی بات ہو رہی تھی اور ستاروں کی بات ہو رہی تھی جو بہت دور ہے نا، مطلب یہ کہ ہم لوگوں کی نظروں سے کیا اس ارتھ کو ہی اگر دیکھیں تو اس کے حساب سے بھی بہت دور اور بہت بڑے ہیں۔ تو وہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ہم لوگوں کا ذہن یعنی انسان کا جو مخاطب ہے اس کا ذہن کس طرح منتقل کر رہے ہیں کہ انسان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا طارق، اور یہ کہ یعنی کہ جو ستارے ہیں اور جو ٹوٹتے ہوئے ستارے ہیں یا پھر الگ الگ جو بھی اس کی توجیحات ہوئی تھی ان کی بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو آسمان میں یہ ستارے ہیں یہ جو بڑے بڑے دکھتے ہیں اتنی دور ہیں، جن کا کافی تفصیل ہوئی تھی پچھلے اس میں بھی، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی بتا رہے ہیں ہم کو کہ یہ سب جو ہے نا یہ نگہبان ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ہر ایک شے ہر ایک نفس جو ہے نا اس کے اوپر بھی محافظ مقرر ہے۔ ٹھیک ہے، علیہا حافظ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے دیکھیے اس سے پہلے سورہ میں یعنی سورہ بروج میں بھی جو بات ہوئی تھی وہ کیا بات ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ جو بھی ظلم ہوا تھا لوگوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، اور اس میں ایک جو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے جب کوئی ظلم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں ایک بہت بیسک عقیدے کے اعتبار سے ایک جو کمی ہوتی ہے ان کے اندر، تو ان لوگوں کو یعنی کہ جو ظلم کرتے ہیں اس وقت یا جو بھی زیادتی کرتے ہیں یا جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اس وقت کم سے کم تو یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ گویا کوئی ہے ہی نہیں جو ان کے اوپر ہے، کوئی ہے ہی نہیں جو ان کا یہ گناہ دیکھ رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا یہ گناہ جو ہے نا اس کا حساب کتاب ان سے لیا جائے گا۔ تو ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے، تبھی اتنی جسارت ہو پاتی ہے نا، تبھی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اتنا بڑھ کے کچھ اتنا سنگین جرم کریں یا اتنا ظلم کریں کہ وہ خود بھی نہیں سوچ سکتے کہ ان کو اس کے اوپر پکڑا جائے گا، ان کی پکڑ ہوگی اس ظلم کے اوپر۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہوتی ہے نا، تو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو اپنی اوقات بتانے کے لیے، اور ہم سب کو جس کو ویسے کہتے ہیں نا ٹو پٹ تھنگس ان پلیس، کہ اللہ تعالیٰ یہ دھیان دلا رہے ہیں انسان کا کہ پھر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حقیقت ہے انسان کی اس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ مضمون جو ہے یہاں پہ یہ مڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بات یہی ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، اور اصل جو ہے وہ تو آخرت کی یہ زندگی ہے، اور سورہ بروج میں بھی اسی بات پہ بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو انسان دیکھنے کی ضرورت ہے ہم سب لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، تو نظرہ ہے نا، تو نظرہ ایک ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ویسے دیکھنا، اس کو رأی العین دیکھنا کہا جاتا ہے نا، الم تری کیف، تو یرا
ترا، تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے نظرہ. نظرہ ہوتا ہے دھیان سے دیکھنا، غور سے دیکھنا، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ دیکھنا کہ جو صرف نظروں کا نہیں ہو، بلکہ یہ کہ اس کو دیکھ کے کچھ سیکھنا اور سمجھنا. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی بس ویسے ہی سرسری طور پہ دیکھ لیا، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں غور سے دیکھا. تو نظرہ غور سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو سورہ قیامہ میں بھی اور الگ الگ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت بار یہ کہ ہم لوگوں کی توجہ اس چیز پہ ڈالی ہے کہ انسان اپنی خلقت کو دیکھ لے. اور سورہ ابھی ہم لوگوں نے کی تھی سورہ عبسہ میں بھی یہ بات ہوئی تھی، ہے نا. اور یہ کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ یہ بتاتے رہتے ہیں جو انسان کی جو تخلیق ہے وہ کس طرح سے ہوئی. ایک تو دیکھیے وہ جو روحانی ہے، یعنی کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر جو ارواح ہیں ان کو بنایا، اور وہ ساری جو چیزیں ہیں نا عالم ارواح والی. تو یہ روح کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو جسمانی جو تخلیق ہے، یعنی کہ جو فزیکل جو ہم لوگوں کا جو پریزنس ہے، جو جسم ہے، اس کی تخلیق کی بات یہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ذرا انسان غور کرے کہ جو اللہ نے، اور یہ کہ بار بار جو اللہ تعالیٰ جب یہ چیز بتاتے ہیں تو اس میں الگ الگ بات جس کو کہتے ہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب لوگوں کے اندر. اور ایک تو یہ ہے کہ ایک جو مفہوم اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو ان آیات کے ذریعے سے، یعنی اس طرح کی جو اور بھی آیات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو پہلی بار پیدا کیا ہے تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ جو اس کی خلاقی کی جو بھی قوت ہے، جو طاقت ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ کہ خالق ہیں، تو وہ خلاقی کی طاقت نعوذ باللہ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہو، ہے نا. تو پہلی بار اگر پیدا کیا ہے تو کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے. اسی طرح سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی طرح کا مفہوم بتایا ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنے سے ایسا تو نہیں ہے کہ اس پہلی دفعہ پیدا کر دینے نے ہم کو عاجز کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، یا کچھ اس طرح سے کہ کیا وہ قوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سلب ہو گئی ہے، وہ جو طاقت ہے وہ نعوذ باللہ کیا ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ. تو بہرحال انسان کو کس شے سے بنایا گیا ہے یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کو غور و فکر کرنی چاہیے اس چیز پہ کہ انسان کے جو وجود ہے، جو ابھی بتایا نا کہ ایک تو روحانی وجود ہے، ٹھیک ہے. اور وہ والا جو ہے، وہ والا جو اسپیکٹ ہے جو اسپریچول ہے، جو روحانی ہے، تو وہ تو بہرحال ایک عام انسان کو، ہم لوگ جو بھی ہیں، ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی وہ چیز نظر نہیں آتی ہے، اور وہ آ بھی نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک جو جسمانی جو وجود ہے تو وہ تو ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کا نظر آتا ہے. اور اس میں بھی جیسے ابھی سورہ عبس میں بھی ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی ابھی ہم لوگوں نے کئی صورتیں کی ہیں جس میں کہ یہ باتیں آئی ہیں نا. ثم کیا ہے، ما شاء رکبک، یہ بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سب کی صورتیں بنائی ہیں، الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں ہم سب لوگوں کے اندر. اور ایک ایک انسان کو اگر دیکھیں تو واقعی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک مثال بہرحال ہم لوگوں کے سامنے ہے، اور واضح طور پہ سامنے ہے. مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو بالکل دکھائی دیتا ہے کہ جتنے ہزار کروڑوں لاکھوں ملینز اینڈ بلینز لوگ ہیں، صورتیں سب کی الگ، صلاحیتیں سب کی الگ، آواز، طریقہ، ایک گھر کے اندر جس کو کہا جاتا ہے نا کہ سیم جینز بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک ہی ماں باپ کی وہ اولادیں ہیں، لیکن ان میں کتنا فرق ہوتا ہے، صلاحیتیں سب کی کتنی مختلف ہوتی ہیں، شکل صورت، بال، انداز، بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پسند ناپسند، ہر چیز بالکل مختلف ہوتی ہے. تو کیا یہ کم جس کو کہتے ہیں کہ چیز ہے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی قوتیں کس قدر بے حد ہیں، یعنی کہ لمٹ لیس ہیں، ہے نا، ان کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. تو بہرحال وہ ظاہری اور وہ جو باطنی جو بھی ٹیلنٹس ہیں وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو ٹیلنٹس ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ہم لوگوں کو دی ہیں، تو وہ ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں، ہے نا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ ڈالا ہے، تو ویسے اگر دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جو ہم کو کہاں سے اور کہاں پہنچاتے ہیں. اگر ویسے دیکھیں تو یہ کہ جسمانی وجود کے اعتبار سے بھی تو جو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے بڑے سے بڑے باکسرز ہیں وہ بھی، اور جو بہت کمزور لاغر لوگ ہیں، ضعیف ہیں،
ضعیف سے مطلب کمزور کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، تو یہ ساری جو خلاقی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے نا. ڈفرینٹ سب کی سٹیجز ہوتی ہیں، اور الگ الگ سٹیجز میں الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو بات بیسکلی یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ غور کریں، ٹھیک ہے. اور یہ کہ سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بہت واضح طور پہ جو ڈفرینٹ مراحل ہیں نا ہم لوگوں کی تخلیق کے، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی مینشن کیے ہیں، ہے نا. اور بیسکلی وہی ہے کہ کس کس مراحل سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، خلق من ماء دافق، اس کو ایک اچھلتے پانی سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ ایک بات تو جو ابھی آیات جو ہوئی ہیں اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معروف نہیں مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی کہ ایکٹیو نہیں پیسو فارم، ٹھیک ہے. اور ایکٹیو اور پیسو کی بات پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے، اور بہت ڈیٹیل میں اس کے نہ جائیں تب بھی دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے. انعمت علیہم یہ ایکٹیو فارم ہے کہ ان پہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، تو جب یہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی جہاں پہ ذکر ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہاں پہ وہ ایک پیسو فارم ہے، یعنی کہ مجہول طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مینشن کی، یہ چیز ذکر کی ہے. اس لیے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جہاں پہ ظاہر ہو، یا پھر یہ کہ ایک اور کچھ نہیں لیکن صرف یہ چیز بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے ان لوگوں سے یا اس طرح کے جو آئیڈیاز ہیں، جو عقائد ہیں، ان سے عقائد باطلہ جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے نہ تعلق رکھتے ہیں اور نہ رکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح سے منسلک نہیں ہے. تو اس میں پھر ایکٹیو فارم یوز نہیں ہوتی ہے بلکہ پیسو فارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا جیسے ابھی بتایا نا کہ غضب بھی، اور اس کے علاوہ ایک یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جس کو کہتے ہیں کہ راضی نہیں ہے کسی بھی طرح سے، کہ اس قدر دوری اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام بھی ان کے ساتھ یا ان کے ان عقائد باطلہ سے اپنے آپ کو منسلک نہیں کرنا چاہتے، جوڑنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. اور خلق الانسان، ٹھیک ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا وہ انسان، دیکھیے اس سے پہلے والی اس میں آیت میں بات ہوئی تھی نا ان کلو نفس لما، تو یہاں پہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفس مینشن کیا تھا، وہاں پہ انسان نہیں تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ہے وہ انسان استعمال کیا ہے. اب انسان جو ہے اس کا جو روٹ ورڈز ہیں تو وہ کیا روٹ لیٹرز وہ کیا ہیں، تو اس کے لیے الگ الگ چیز آتی ہے. ایک جو ہے وہ کیا ہے نسیہ، یعنی کہ بھول جانا. تو انسان جو ہے ویسے اگر دیکھیں تو کیا ہے، انسان بنا ہی نسیہ سے ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے بھول جانے کی. اور وہ اگر اس آیت کی روح سے دیکھیں، اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو واقعی یہ کہ انسان بھول جاتا ہے اپنے وجود کو کہ اس کا وجود آیا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے وجود میں اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں. تو یہ کہ آیت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو جو لفظ اس انسان استعمال ہوا ہے تو وہ بالکل فٹ ہوتا ہے اس چیز پہ، اس صفت پہ جو انسان کی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اپنے وجود کو، اپنی تخلیق کو، اپنی جو شروعات ہوئی ہے اس کو ہی بھول جاتا ہے. اور اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنی بڑے اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو اتنا بڑا اور اتنا اہم، اور اصل میں اپنی جو حقیقت ہے وہ بھول جاتا ہے. اور تبھی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بتاتے رہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کس نے بنایا، کس طرح سے بنایا. ہم یہ مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں، اور الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. اور ایک اور جو ریزن ہے نا وہ یہ بھی کہ جب قرآن شریف جب ذکر ہوتا ہے، جو بات ہوتی ہے، آڈینس جو ہے قرآن شریف کے، تو وہ صرف ایمان والے لوگ نہیں ہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں،
ہے نا، اس میں وہ بھی ہیں جو سراسر انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تم جو خالق ہے اس کو تو نہیں مانتے ہو، لیکن یہ چیز تو پتہ ہے نا کہ تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے خالق کو نہیں بھی مانتے ہو تو پیسو فارم میں کیا ہوتا ہے کہ جو مجہول کا جب استعمال ہوتا ہے، مجہول کے صیغے کا، تو اس میں جو فاعل ہے یعنی کہ جو کرنے والا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ تو بات ان کے لیے بھی ہو رہی ہے کہ تم یہ نہیں مانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی ہے، تو ٹھیک ہے نہ مانو، لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہ تمہیں بنایا گیا ہے، تو کیا تمہیں یہ احساس ہے کہ تمہیں کس طرح بنایا گیا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر نہیں کیا کہ جو نہ ماننے والے بھی ہیں نا وہ بھی اس چیز پہ، تو وہ بھی اس چیز سے سہمت ہے کہ ہاں انہیں بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے وہ یہ نہ مانے کہ کسی نے بنایا ہے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی مجہول طور پہ بھی ان کو تو یہ پتہ ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ اچھا اس کے بعد ہے یخرج بین الصلب والترائب۔ تو اب صلب کیا ہے؟ صلب جو ہے وہ کمر کی ہڈی کو، جو ورٹیبرل کالم جو ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے۔ جو صلب بیسیکلی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کوئی بہت سخت چیز ہو، اور ویسے اگر دیکھیں تو جو ہیومن باڈی ہے یعنی جو ہمارا جسم ہے، تو اس میں جو سب سے مضبوط یا سخت ہڈی جو ہوتی ہے وہ بیک بون یعنی ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ ہوتی ہے نا۔ تو صلب جو ہے وہ اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے جو بیک بون ہے اس کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بین الصلب والترائب۔ اب ترائب کیا ہے؟ ترائب جو ہے وہ پسلیاں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے جو سینے کی جو ہڈیاں ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کا مفہوم سورہ جو حامیم سجدہ ہے نا اس میں بھی یہ آیا ہے کہ کیا ہے اس میں، بہرحال آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں آفاق میں، یعنی کہ جو ابھی بات ہوئی تھی نا سورہ طارق کی شروعات کس پہ؟ آفاق سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی جانوں میں۔ تو یہاں پہ اب یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے سورہ طارق کا ہی جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ہماری اپنی جانوں میں اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو پتہ چل جائے، یعنی کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً کیا دکھاتے ہیں؟ کبھی زمین اور آسمان کی بات کرتے ہیں، کبھی اس زمین سے اوپر کی بھی بات کرتے ہیں، یعنی جو پورا یونیورس ہے، جو گیلیکسیز ہیں ان کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کبھی ہمارے اندر جو چیزیں ہیں نا یعنی ہماری اپنی جان جو ہے، جو ہمارا اپنا وجود ہے، اس کے اندر کی بات کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کہیں سے، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی کہیں سے تو ہم مان لیں۔ اگر آفاق میں وہ نشانیاں ہمیں دیکھ کے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، انفس یعنی ہماری اپنی جانوں میں، ہماری اپنی جو باڈیز ہیں، جو ہماری اپنی جو ہمارا اپنا جو وجود ہے اس کے اندر ہی دیکھ کے ہمیں یہ نشانیاں سمجھ میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، بین الصلب والترائب۔ اب یہ جو بات ہے ترائب، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ دو کیا وہ کہتے ہیں، دو ہمارے جسم کی دو ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے اگر دیکھیں تو بیک بون جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور جو یہ پسلیاں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سینے کی ہڈیاں ہیں، تو اس کے بیچ میں اتنی بڑی جگہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے دیکھیے تو اب دیکھیے سائنٹیفکلی یہ سب ہم لوگ چیزیں بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے یہ بیک بون ہے، یہ ربز ہیں، یہ سینے کی ہڈیاں ہیں اور وہ ساری چیزیں، لیکن جس وقت یہ قرآن نازل ہوا تھا اس وقت یہ ساری چیزیں، مطلب یہ کہ نہ اس وقت جو عرب ممالک ہیں یعنی اس جگہ پہ جو بدو جو عربی تھے نہ ان کو یہ چیز پتہ تھی، اور ویسے اگر دیکھیں تو جو چاہے وہ یورپینس ہوں چاہے امریکنس ہوں، ان میں سے کسی کو بھی یہ سب چیزیں تو ڈسکور اس کی بہت بعد ہوئی ہے نا۔ تو اس وقت تو یہ سب کوئی ڈسکوریز، کوئی ریسرچز، کوئی اس طرح کی چیزیں تو اس وقت موجود بھی نہیں تھی۔ تو اگر یہ کہ اس وقت کے انسان سے، اس وقت کے جو بھی لوگ تھے ان سے یہ بات کہا جائے کہ انسان کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے، ایک یہ کہ پانی سے ہوئی ہے، اور وہ کہاں سے آیا ہے؟ بین الصلب والترائب، تو واقعی اس کو یہ سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ سکتا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔
ٹھیک ہے. اب جو بات سمجھنے والی ہے یہاں پہ وہ کیا ہے کہ سورہ بروج میں ہم لوگوں نے یہ ابھی پڑھا نا کہ وہ لوگ کتنے جری اور کتنے جبر والے ہو گئے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے. جو مشرکین مکہ جو تھے، جو سرداران قریش تھے یا سرداران مکہ جو تھے، وہ کس طرح جری ہو گئے تھے ان لوگوں پہ ظلم کرنے میں. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی یہ الفاظ تو ان تک بھی پہنچ رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا، انہیں ان کی بھی اوقات بتا رہے تھے کہ تمہیں ٹھیک ہے یہ جو افق ہے، جو آفاق ہے، یہاں پہ تمہیں نہیں سمجھ میں آتا، یہ بہت دور کی چیزیں ہیں نا. تو تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں یہ جو چھوٹی چیزیں تمہیں پتہ ہے، تم اپنے آپ کا وجود جانتے ہو، تم اپنے آپ کو جانتے ہو کہ تم کہاں سے آئے ہو، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر خود بھی نہیں پتہ کہ کیا کیا پروسیسز، جس کو کہتے ہیں نا جو آرگنز ہیں، آرگن سسٹمز ہیں، وہ سب جو بھی ہیں، تو تمہیں تو وہ خود اپنے اندر کا بھی نہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے پورا نظام چل رہا ہے. جو عالم اصغر کہا جاتا ہے، انسان کی جو باڈی ہے، جو ہیومن باڈی ہے، اس کو عالم اصغر کہا جاتا ہے نا. تو انسان کو تو واقعی یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اور اب یہ کہ اتنی سائنٹیفک ریسرچز ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں اب تو ہم کو پتہ ہے اور ہم اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں. تو واقعتاً اگر دیکھیں، حقیقتاً اگر دیکھیں تو یہ کہ جب آدمی بیمار پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ صرف کوئی ایک منرل یا ایک کوئی سالٹ جو باڈی فلوئڈز میں ہوتا ہے، وہ اگر اوپر نیچے ہوتا ہے تو پوری جس کو کہتے ہیں نا کہ میڈیکل ریسرچرز، چاہے ڈاکٹرز اور یہ وہ سب لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک جو چھوٹا سا امبیلنس ہے نا، جو جس کو کہا جاتا ہے مائکرو گرامز بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہوتا ہے نا، وہ بھی ساری جو بھی مشینریز ہیں، جو بھی انسٹرومنٹس ہیں، جو بھی اپلائنس، جو بھی چیزیں ہیں نا، وہ سب مل کے وہ ایک چھوٹا سا امبیلنس بھی درست نہیں کر پاتی ہیں، مطلب یہ کہ ٹھیک نہیں کر پاتی ہیں، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت انسان کو دی ہے کہ اب ریسرچز اور ان کے بعد بہت ساری چیزیں پتہ لگ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں بظاہر لگتا ہے کہ ہم لوگ اس کو درست کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو طاقت اور قوت ہے وہ تو اللہ کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بتا کے بس ایک چیز جو ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہ اس وقت شان نزول کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کس طرف دھیان لے کے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ چاہے وہ اتنی دور کی افق کی بھی چیزیں ہیں وہ بھی تمہیں نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ٹھیک ہے، وہ اتنی دور کی اتنی بڑی اور ایسی چیزیں ہیں جو تمہارا جس کو کہتے ہیں کہ ذہن ان چیزوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا. مطلب یہ کہ یو کی ناٹ ایون انکمپس دا واسٹنس آف دا یونیورس. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو یونیورس کی جو ایک بڑے جو اتنے سارے ڈسٹنسز ہیں اور گیلیکسیز اور وہ تو تم نہیں احاطہ کر سکتے، یعنی کہ یو کانٹ ایون امیجن دوز تھنگس. تو ٹھیک ہے، اپنے اندر ہی دیکھ لو، کیا تمہیں وہ پتہ ہے؟ تم تو اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، تم تو اس کی کیپیسٹی بھی نہیں رکھتے ہو. تو پھر بات یہ ہے کہ پھر تم کیسے اتنے جری ہوتے جا رہے ہو، ہے نا، کہ تمہارے اپنے جسم میں جو چیزیں ہو رہی ہیں تمہیں تو وہ کچھ بھی نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو سماع ہے یعنی جو آسمان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو تمہیں نہیں پتہ، جو تمہارے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں تمہیں وہ بھی نہیں پتہ ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ جو ضعف ہے ہمارے اندر، یعنی جو کمزوری ہے، جو ویکنس ہے ہماری، جو جس کو کہتے ہیں نا لمیٹیشن جو ہے ہم لوگوں کی، ہیومن برین کی بھی ایک لمٹ ہے نا، ایک لمیٹیشن کے اندر ہی ہم سب لوگ ہیں نا. تو یہ کہ وہ جو لمیٹڈ برین کیپیسٹی ہے وہ تو یہ چیزیں بھی نہیں بتا سکتی ہیں، ہے نا، اور ان چیزوں کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا ہے، پھر سے وہی انسان کہہ کے ہمیں ایڈریس کیا ہے، یعنی کہ ہمیں مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر تھوڑے دن بعد یا کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہیں اور یہ وہ، اور پھر کچھ دن بعد یا کچھ لمحوں بعد یا کچھ دنوں بعد ہم پھر وہ بھول جاتے ہیں، ہے نا. تو انسان جو ہے وہ نسیہ، یعنی کہ forgetfulness، یعنی کہ وہ جو ایک بھول جانے والی جو چیز ہے کہ اپنی حقیقت جو ہے وہ ہر کچھ دن بعد وہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر.
ٹھیک ہے، بے شک وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا ترجمہ یقیناً وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے. ٹھیک ہے، سورہ قیامہ میں بھی اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ کچھ اس طرح سے بتایا ہے کہ وہ کیا، اس کو کیا لگتا ہے کہ اس کی جو بھی وہ سیدھا ہڈیاں ہیں، اور یہ ہم مفہوم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے نہیں اکٹھا ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بہت واضح طور پہ کہ جب اللہ تعالیٰ جب وہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہیں کہ اس کے جو انگلی کے جو پور ہے نا وہ تک دوبارہ اس تک پہنچا دیں گے، یعنی کہ اس کو لوٹا دیں گے، یہاں تک کہ اس کی انگلی کے پور بھی جو ہے نا وہ بھی لوٹا دیں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور رجع جو ہے نا یہ اس سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی الگ الگ توجیحات بھی ہوئی ہیں. تو ایک تو رجعی جو ہے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے انسان کو لوٹانا. ٹھیک ہے، پورا کا پورا انسان دوبارہ لوٹ جانا، رجعی. ٹھیک ہے، رجعت جو ہے وہ کہا کس کو جاتا ہے، رجعت کہا جاتا ہے بیسکلی کہ کہیں سے آ کر، ٹھیک ہے، اور وہیں دوبارہ لوٹنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ، اور ہمیں اسی کی طرف راجعون لوٹنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم وہیں سے آئے ہیں اور وہیں لوٹ کے جانا ہے. تو کہیں سے آ کر اور وہیں واپس لوٹ جانے کو رجعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب رجعی لقادر، تو اس سے اگر دیکھیں تو کیا ہوگا، دوبارہ لپیٹنا. اور اس چیز کو دیکھیے تفسیر میں ایک تو وہ ہے کہ جو مفسرین اکرام بات کر چکے ہیں، اور وہ ہے، اور یہ جو ایک چیز ہے نا قرآن شریف کی جو ایک تو تفسیر، اور یہ کہ جب بہت ساری توجیحات ہوتی ہیں نا، یعنی توجیحات سے مطلب یہ کہ کسی نے اس آیت یا ان الفاظ کا کچھ اور مطلب نکالا ہے، کسی مفسرین نے کچھ اور مطلب نکالا ہے، تو اس میں پھر ایک یہ رہتا ہے کہ جتنے بھی اقوال ہیں اگر سارے نہ بھی مینشن کریں، لیکن یہ کہ کچھ جو یہ کہ امپورٹنٹ ان دا سینس کہ جن سے کوئی تعلق ہم اپنی نارمل زندگی میں بھی جوڑ سکتے ہیں، تو وہ مینشن کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رجعی ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ لپیٹنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا یوم نطوی السماء کا نطوی السماء کا طی السجل للکتب، کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ دیں گے. ٹھیک ہے، اول مرہ، جیسے کہ وہ پہلے تھا. اور اگر اس چیز کو سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے گیلیکسیز کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ بلیک ہولز اور وہ جن کی بات ہوتی ہے، اور جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے بیسکلی، اور یہ کہ سائنس کے جنہوں نے یونیورس اور وہ پڑھی ہوگی، تو بلیک ہولز اور وہ تو ان کا کیا وہ کیا جاتا ہے کہ دیور اوریجنلی گیلیکسیز ہوتے اینڈ دین دے کولیپسڈ ود ان دیم سیلوز. تو وہ اس طرح سے ہو کے وہ بلیک ہولز بن گئے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک نطفے سے شروع ہوا تھا، وہ اتنی بڑی گیلیکسی ہو گئی تھی کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جو اس کی واسنس تھی، اور وہ کرتے کرتے پھر وہ کولیپس ہو گئی، اور وہ کیا ہو گیا، وہ بلیک ہول ہو گیا. ٹھیک ہے، مطلب ایک جو توجہ ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے بھی بتائی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو جو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وقتاً فوقتاً، جو ہم نے جز اما کے میں، یعنی کہ جو 30واں جز ہے جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تو کتنی بار یہ ہوا ہے نا کہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا اور سمیٹ دیا جائے گا، اور اس طرح کی باتیں تو کتنی ابھی پڑھی ہیں ہم لوگوں نے. تو کیا ہے کہ یہ بھی تو رجعت ہو سکتی ہے نا، کہ اس کو اس طرح سے کر دیا جائے گا جس طرح سے وہ اس کی شروعات ہوئی تھی، یعنی واپس اسی جگہ لوٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر دیکھیں بایولوجیکلی اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ بہت سمپل سی چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک سنگل سیل ہوتی ہے نا، اس میں پوری انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈی این اے ہوتا ہے موجود، اور جس میں پوری انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، اس انسان کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی ہائٹ ہے، اس کا بولنا ہے، اس کی آنکھوں کا رنگ، بال کا رنگ، وہ ساری چیزیں، وہ ساری جو انفارمیشن ہے وہ ایک سیل میں موجود ہوتی ہے نا.
ہے نا. تو یا بات یہ ہے کہ ایک نطفے سے انسان شروع ہوا تھا، یعنی اس سنگولر سیل سے شروع ہوا تھا، پھر وہ اتنا بڑا انسان بنا، اس نے پوری زندگی گزاری، اس نے جو بھی ہے اتنی دوستی اور اتنی دشمنی ہوئی، اور جو بھی اس کی صلاحیتیں تھی وہ سب اجاگر ہوئیں، وہ سب ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ واپس بہرحال اس کا وقت ختم ہوا، اس کو قبر میں ڈال دیا گیا. اور جس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ صلاحیتیں پوری کی پوری اس انسان کی اس پوری زندگی میں جو کچھ بھی رہا تھا وہ ایک سنگل سیل میں وہ سب موجود تھا. اور وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے اندر کیا نعوذ باللہ کیا وہ کیپیسٹی نہیں ہے، کیا وہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اس ایک سنگل سیل سے پھر سے پورا کا پورا انسان کا وجود کھڑا کر دیں، یہاں تک کہ اس کی جو انگلی کے پور تک ہے نا وہ تک، یعنی کہ جو انگلی کا پور مطلب جو اوپر جو انگلی کے جو فنگر پرنٹس والا جو ایریا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اردو میں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ واپس اسی طرح سے اس کو وجود میں لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ وہ جو پورے وجود کو ایک ذرے میں بند کر دیا ہے اور بند کر سکتا ہے، تو وہ دوبارہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ دوبارہ ان کو جس کو کہتے ہیں کہ واپس کھڑا کر دیں. اور پھر بات وہی ہے کہ جو بات ہوئی تھی عقیدے کی، باطل عقیدے کی، کہ جو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ یہی نا کہ آخرت کچھ نہیں ہے اور ہمیں کسی چیز کا حساب کتاب نہیں دینا ہے. کیونکہ اگر کہیں سے بھی یہ چیز ذہن میں آ جائے کہ ہاں حساب کتاب لیا جائے گا، تو کسی بھی انسان کی یہ ہمت اور یہ جسارت ہو ہی نہیں سکتی وہ اتنا بڑا ظلم یا چھوٹا سا بھی ظلم کر سکے، ہے نا. انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر. ٹھیک ہے. جس دن سب کی قلعی کھل جائے گی. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ جس دن کے بھید جانچے جائیں گے، جو کچھ سینوں میں ہے وہ باتیں نکل آئیں گی. ٹھیک ہے. اب یبلا تبلا سرائر، تبلا کس کو کہا جاتا ہے؟ جانچنے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جانچنا، پرکھنا، امتحان میں ڈالنا یا امتحان لینا. ابتلا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ابتلا جو ہے نا اسی سے ہی یہ یبلا ہے. ٹھیک ہے. یبلا سرائر. اور یہی مفہوم دیکھیے سورہ انفطار میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. جس دن قبریں جو ہیں وہ جو بھی ہے مطلب یہ کہ تل پٹ کر دی جائیں گی، جو کچھ بھی اندر ہوگا وہ سب کچھ باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ سرائر. اب سرائر کیا ہے؟ سرائر ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سریرہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک چیز ہوتی ہے سریرہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ سر جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا پہلے کرتے تھے، اب تو بہت کم ہو گیا ہے. یہ کہ جیسے سری چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے نماز اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ جہری اور سری ہوتی ہے، تو جہری کون سی ہوتی ہے؟ فجر، مغرب اور عشاء جہری نماز ہوتی ہے. یعنی کہ زور سے جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں جو تلاوت جو ہوتی ہے، قیام جو ہوتا ہے وہ جہری، یعنی کہ زور سے سورہ فاتحہ اور جو صورتیں ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. اور سری نماز کون سی ہوتی ہے؟ ظہر اور عصر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں، زور سے نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک. تو سر جو ہے، ٹھیک، تو ایک تو سرائر جو ہے یہ سریرہ کی جمع ہے. اب سریرہ کیا ہے؟ یہ وہ سیکرٹس ہیں جو کہ بہت ویل گارڈڈ سیکرٹس ہوتے ہیں. ایک تو دیکھیے سیکرٹس ہوتے ہیں جو نارمل سیکرٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو سر کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے اسرار. ٹھیک. اور اس کے بعد جو بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت خاص راز ہوتے ہیں، بہت خاص سیکرٹس ہوتے ہیں، ویل گارڈڈ سیکرٹس ہوتے ہیں، ان کو سرائر کہا جاتا ہے، سریرہ کہا جاتا ہے. اور اس سریرہ کی جمع سرائر ہے. ٹھیک ہے. تو یوم تبلی السرائر یعنی کہ یہ دن وہ ہوگا جس دن ہر چھپا بھید، یعنی کہ جتنا بھی ویل پروٹیکٹڈ تھا، آپ نے کبھی کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، تو وہ سب اس دن ظاہر ہو جائیں گے. اور کبھی کبھی تو واقعی یہ جو راز ہوتے ہیں، یعنی یہ جو سریرہ ہیں، یہ سرائر کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں سے کیا، ہم اپنے آپ سے بھی چھپا لیتے ہیں. یعنی کہ ہم اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ کام تو میں اس لیے نہیں، میں اس لیے کر رہی ہوں. تو نیتیں جو ہیں نا، ایک اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ اس دن جو بھی نیتیں ہوں گی نا وہ واضح ہو جائیں گی، وہ کھل جائیں گی کہ ہم نے یہ کیا کیوں تھا.
کہ چاہے وہ ریا کے لیے ہے، چاہے وہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہے، وہ کسی بھی جو بھی راز ہوں گے نا وہ سب اس دن کھل جائیں گے، وہ بھی راز جو ہم اپنے آپ سے بھی چھپا کے رکھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے رہتے تھے، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے تھے، یا اپنے آپ کو ایک بس وہی تھا کہ نہیں میں اس لیے نہیں، میں تو اس لیے کر رہی ہوں، میں تو یہ بھلے کے لیے کر رہی ہوں، یا پھر اس کے بھلے کے لیے، یا اپنے بھلے کے لیے، یا کسی اور کے بھلے کے لیے، لیکن اصل جو تھا وہ جو ایک چھپی ہوئی ایک دبی ہوئی ایک نیت تھی نا، جو ہمارا نفس ہم سے خود بھی وہ چھپا رہا تھا، وہ سب راز جو ہیں وہ اس دن ظاہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے یہ مفہوم ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی بہت ساری صورتوں میں یہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ اس حساب سے لیں کہ دیکھیں جو ہماری جو روح ہے اس پہ چاہے ہم کوئی ظلم کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، یا کوئی ثواب کا کام، کوئی نیکی کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہماری چاہے وہ ظلمت ہو یعنی اس کی نحوست، چاہے اس کے انوارات ہوں یعنی کہ اس کی جو خیر ہے، اس کے تاثرات یعنی کہ اس کی تاثیر، اس کا اثر جو ہے وہ ہماری روح جذب کرتی ہے، اور یہ سب کے سب اس دن یعنی کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا اس دن یہ سب کچھ ظاہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اب تو دیکھیں جو ڈرائیوز ہوتی ہیں، جو پین ڈرائیوز ہیں وہ ہیں، تو بظاہر جیسے ہم ڈالتے ہیں، جب ہم اس میں جو بھی اپنا ڈیٹا ہے اس پہ ٹرانسفر کرتے ہیں، جب وہ نکالتے ہیں تو بظاہر وہ ویسی کی ویسی ہوتی ہے، وہ دیکھ کے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے اندر وہ انفارمیشن ٹرانسفر ہو چکی ہے، لیکن حقیقتاً وہ انفارمیشن ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے نا۔ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ ہاں سب کچھ ویسے ہی ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے، ایکچولی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جس کو کہتا ہے نا ریکارڈنگز کی بھی ہیں، اور ایک دن آئے گا جب وہ ساری کی ساری ریکارڈنگز کھل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی تو وہی ہے کہ ہم کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دن جو ہوگا وہ کیا ہوگا، اس دن نیتیں جو ہیں وہ ٹٹولی جائیں گی، جو ایویلیویشن جو ہوگا نا وہ رزلٹس پہ نہیں ہوگا، وہ ہماری نیتوں پہ، ہمارے اخلاص پہ، اور یعنی نیتوں کا جو خلوص تھا، نیتوں کا جو اخلاص تھا نا، ان پہ جو ہمارے ایفرٹس تھے، جو ہماری کوشش تھی ان پہ ہوگا ایویلیویشن پورا کا پورا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دن کے لیے بہترین طریقے سے تیاری کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ دن وہ ہوگا جس دن اوپن ایکسس ہوگا، یعنی ہر انسان کے سامنے وہ چیز کھلے گی نا، ہے نا۔ تو یہ کہ اور اگر اس کو صرف اس صورت کی شروعات سے بھی دیکھیں تو کیا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں نا، یہ کیا ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے نا۔ تو پھر یہ ہے کہ جب یہ ستارے گواہ ہیں تو زمین پہ کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گواہ بنایا ہوا ہے، ہمارے ساتھ وہ مستقل لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا ہر ایک نیکی چاہے بدی، ثواب کا کام چاہے گناہ کا کام، ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ہماری نیتیں، ہماری وہ آنکھیں، جو ہمارے چہرے کے تاثرات ہیں، جو ہم جب بولتے ہیں تو جو انداز ہوتا ہے نا ہمارا، جو ٹون ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے نا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر نہ اس کا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا، جو سورہ بروج میں تھا کہ وہ جو جو زور آور لوگ تھے جو ظلم کر رہے تھے، وہ کیا تھا، وہ کس بل پہ کر رہے تھے، اس لیے کیونکہ وہ طاقتور تھے، ان کے پاس طاقت تھی تو وہ اپنی طاقت دکھا رہے تھے ان مظلوموں کے اوپر، ہے نا۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا، یعنی کہ وہ دن آئے گا جس دن یہ سارے جو بھید ہیں یہ کھل جائیں گے، ہے نا۔ یہ سب جانچا جائے گا، یہ سب پرکھا جائے گا، اور اس دن یعنی وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن کسی کے پاس کوئی زور نہیں ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی مددگار ہوگا۔ اور دیکھیے ویسے کیا ہوتا ہے کہ عموماً جب بھی کوئی بہت جری ہوتا ہے، کوئی بہت ظالم ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا، اور اس طاقت کے بل پہ وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور اگر ویسے دیکھیں، اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم مدد مانگتے ہیں، اور اس مدد سے پھر ہم اپنی قوت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ ہر چیز سے انکار کر دیا، یعنی ہر چیز کی نفی ہو گئی کہ نہ اس دن اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی اور نہ اس کو کوئی مددگار ملے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں، وہ جلدی سے وہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا، یوم تبلس
تبلس سرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. ٹھیک ہے کہ یوم یعنی ایک دن آئے گا. ٹھیک ہے یعنی کہ ابھی تو اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس مددگار بھی ہیں، اس کے پاس وہ قوت ہے، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جب یہ سب کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تو ایک بات تو یہ ہو گئی. ٹھیک اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو چاہیں یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اپنی طاقت، اپنے زور، جو بھی اپنی طاقت کے بل پہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، دوسروں پہ ظلم بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہ جو دن آئے گا نا تو اس دن ان کے پاس نہ اپنی طاقت ہوگی اور نہ کوئی ان کا مدد کرنے والا ہوگا. اور اس سے ایک جو چیز اور جس کی نفی ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ جو شفاعت باطلہ. یعنی کہ کئی بار ہوتا ہے اور یہ بھی عقیدے کی ہی بات ہے کہ اس میں کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیں، جو بھی لوگ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی. تو یہ شفاعت باطلہ کی بھی نفی ہے کہ اس دن کیا ہوگا کہ نہ کسی کے پاس کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار. ٹھیک ہے اور یہ بھی مفہوم اس سے پہلے بھی کئی بار صورتوں میں آ چکا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ فما لہ من قوت ولا ناصر. پھر نہ اس کا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار. ٹھیک ہے اب یہاں سے پھر سے اللہ تعالیٰ قسم لے کے آ رہے ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. قسم ہے بارش والے آسمان کی، یا پھر قسم ہے اس آسمان کی جو رجوع کرنے والا ہے. ٹھیک ہے اب رجعت اس سے پہلے آیا تھا نا، ابھی 2 آیت پہلے، اب یہاں پہ دوبارہ سے آیا ہے قسم ہے آسمان کی جو رجوع کرنے والا ہے. اب رجوع کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ اس کی بھی بہت یہ کی توجیحات ہوئی ہیں تفسیر میں. اور اس میں جو سب سے زیادہ واضح جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں آسمان کی جو اس صفت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ بارش برسانے کی جو صفت ہے آسمان کی، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اور اس کو اگر بہت آسانی سے آج کل کے اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے تو وہ واٹر سائیکل کہ اس آسمان کی ایک صفت کیا ہے؟ بارش. یعنی کہ پانی جو ہے وہ لوٹ کے آتا ہے آسمان پہ، پھر آسمان جو ہے وقتاً فوقتاً بار بار وہ جو ہے وہ بارش برساتا ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ وقفے سے بارش آتی ہے. ٹھیک ہے اور بات ایک یہ ہے کہ وقفے سے جو بارش آتی ہے وہ زیادہ مفید ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ایک بار میں ڈھیر ساری موسلادھار بارش ہو جائے تو اس سے پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ بارش فائدہ مند ثابت ہو، ہے نا. تو یعنی کہ وقتاً فوقتاً جو آتی ہے، تھوڑے وقفے پہ جو آتی ہے وہ بارش زیادہ مفید ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک صفت جو آسمان کی بتائی جا رہی ہے وہ بارش برسانے والا. ٹھیک ہے اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ ویسے اگر دیکھیں تو آسمان میں یہ جو صفت ہے، بارش آتی ہے، پھر وہ جو بھی ہے ندی اور سمندر میں وہ ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی دوبارہ سے بھاپ بن کے جاتا ہے. تو ایک جس کو کہا جاتا ہے نا سائیکل، ایک وشس سائیکل ہے، ایک واٹر سائیکل جو مستقل چل رہی ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ جہاں سے پانی آتا ہے وہیں لوٹ کے جاتا ہے، پھر وہ واپس آتا ہے، پھر وہ وہیں لوٹ کے جاتا ہے. تو یہ ہو گئی رجعت. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ یعنی کہ لوٹنے، رجوع والا. ٹھیک اور اس کے علاوہ اور جو توجیحات ہوئی ہیں، اور یہ اور تھوڑی ریسنٹ توجیحات ہیں، وہ کیا ہیں کہ جو ریڈیشنز ہیں، یعنی کہ جو سولر ریڈیشنز ہیں آسمان سے ہی وہ آتی ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ واپس لوٹتی ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اور لیٹسٹ اس کے اعتبار سے دیکھیں تو جو ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں، تو وہ اصل میں وہ جو پورا جو نظام چل رہا ہے ٹیلی کمیونیکیشنز کا، وہ کس طرح سے ہے کہ وہ جو ویوز ہیں وہی پلٹ کے جاتی ہیں، اور اسی کے جس کو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہی یہ جو رجعت والی جو کیپیسٹی، رجعت والی جو صفت ہے جو ریڈیشنز میں، اسی کی بدولت چاہے وہ سیٹلائٹس ہوں، چاہے وہ ہمارا موبائل ہو یا انٹرنیٹ ہو، یا یہ جو بھی چیزیں ہیں، چاہے جی پی ایس ہو، تو وہ اسی طرح سے ہی چل رہا ہے. جو ایک رجعت کی جو صفت ہے اس آسمان میں، اس کی بدولت. ٹھیک ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور پھٹنے والی زمین کی. ٹھیک ہے اور زمین جو پھٹنے والی یعنی شق ہونے والی ہو.
ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پانی جب اس میں آتا ہے زمین میں تو کیا ہوتا ہے، یہ زمین پھٹتی ہے، یہ کھلتی ہے، اور اسی سے ہی زندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، ہے نا. کہ جب پانی اور یہ تو بہت ایک کامن سی چیز ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد دیکھیے کہ ویسے جتنا بھی آپ پانی دے دیں وہ دیں، لیکن جو بارش کے بعد جو زمین میں سے جو بھی ہے پیڑ پودے نکلتے ہیں یا جو بھی ہے، تو وہ زمین کو شق کر کے یعنی پھاڑ کے ہی نکلتے ہیں، ہے نا. تو کیا ہے کہ زمین جو پھٹنے والی زمین کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اب کیا بتایا، یہ قسم کھا کے مقسم جو ہے وہ کیا ہے، انہو لقول فصل، یقیناً یہ فیصلہ کن کلام ہے. اب ہو کی ضمیر یہاں پہ کس کے لیے ہے، یہ قرآن شریف پہ ہے کہ یہ جو ہے یہ فیصلہ کن کلام ہے. اب فصل جو ہے، فصل کیا کس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ نا یوم الفصل، یہ سورہ نبا میں بھی بات ہوئی تھی، ہے نا. تو فصل سے مراد کیا ہے، فصل بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈیسائسو چیز، یعنی کہ ایک فرق جو پیدا کر دے، ایک فاصلہ پیدا کر دے صحیح اور غلط میں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو فصل کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسے ایک دوسرے میں ایک دم گڈ مڈ چیز ہے، اور ان دونوں چیزوں کو آپ الگ کریں اور اس میں فاصلہ اس طرح سے کر دیں کہ دونوں چیزیں الگ الگ واضح طور پہ ظاہر ہو جائیں، اس کو فصل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو ڈسٹنگوشبل ایک چیز ہوتی ہے نا، اس کو فصل کہا جاتا ہے. انہو لقول فصل. ٹھیک ہے. وما ہوا بالہزل، اور وہ لایانی کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے. تو قرآن میں کیا ہے کہ کئی بار اللہ تعالیٰ نے جو وحی ہے اس کو تشبیہ دی ہے پانی سے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ ملائی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس سے. ٹھیک ہے. جو پانی کی بات ہوئی ہے اور جو ساری باتیں ہوئی ہیں، تو اس سے بھی اس کو ملایا گیا ہے کہ ان ساری جو آیات ہیں ان میں کیا مناسبت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پانی جو ہے وہ مبارک ہے. اب مبارک ہونے سے کیا مطلب ہے کہ برکت والا ہے. اور برکت والا کیا ہے کہ کسی برکت بیسیکلی کہا کس کو جاتا ہے کہ کسی میں کوئی شے مخفی ہو، یعنی کہ اس میں چھپی ہوئی ہو، وہ ظاہر نہ ہو، وہ دکھتی نہیں ہو، لیکن اس کی کوئی جو صلاحیت ہے، اس کی کوئی قوت ہے جو اس کی مخفی ہے، اور وہ جب ظاہر ہو جاتی ہے تو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ برکت ہے. اب جیسے پانی ہے، پانی جب گرتا ہے تو اس میں کوئی بظاہر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بابرکت ماء مبارک. ٹھیک ہے. تو برکت والا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ وحی جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کئی جگہ پہ. پانی ایک مبارک یعنی برکت والے پانی کی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ وحی جو ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ روح جو ہے ہماری، اس کو پروان اگر چڑھانا ہے تو اس کے لیے یہ قرآن، یہ وحی جو ہے یہ اس کے لیے آئی ہے. اور جب اس روح پہ یہ قرآن، یہ وحی جب آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے. اور جب یہ کتاب، یہ جو نزول جو ہے، یہ جو نازل ہوئی جو چیز ہے، جب یہ روح پہ آتی ہے تو کیا ہوتی ہیں کہ اس کی برکتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، ہے نا. جیسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ کہ یہ نفس، یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے اس کے اندر، اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی، اس کی نیکی بھی اور اس کی بدی بھی. جب یہ بابرکت چیز جب آتی ہے روح پہ تو پھر وہ اپنا کام دکھا دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اچھا ہاں دیکھیے، ایک چیز جو ہے نا، جب وحی کی بات ہو رہی ہے تو وحی کئی مرتبہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو کیا ہے کہ علی قلبک، کہ یہ قلب پہ آتی ہے. قرآن جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا فرمایا تھا کہ علی قلبک، یعنی کہ آپ کے قلب پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ یہ آئی تھی. تو اس سے ایک جو بھی بات ہم لوگوں کے سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جب کان پہ جب تک ہوتا ہے نا، یعنی کہ جب تک یہ کان پہ آتی ہے، یعنی کہ صرف ہم سنتے ہیں، اور وہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ سن کے ہم سن ہو گئے ہیں، تو وہ اثر نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ دل پہ آتی ہے نا تب روح پہ اثر کرتی ہے نا. کیونکہ یہ دل جو ہے، یہ قلب جو ہے، یہ روح کا مرکز ہے. تو اگر اپنی روح کو بنانا ہے نا تو یہ قرآن صرف کان تک
محدود نہ رہے، یہ قلب پہ اثر انداز ہونا پڑے گا. جب تک یہ دل پہ نہیں پہنچے گا تو اس کی وہ برکتیں یہ کہ ظاہر نہیں ہو سکتی جو کہ یہ کہ اس کا مقصود ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ابھی وقت کم بچا ہے اور یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ آج ہو جائے مکمل انشاءاللہ. تو یہ کہ اس کو آگے اور کرتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی تفصیل ہے تو انشاءاللہ وہ پرسوں کر لی جائے گی اگر کچھ بچتی. انہم یکیدون کیدا، وہ واقعی وہ لوگ تدبیر کر رہے ہیں. وہ عقیدو کیدا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب قید اور مکر، اس کی پہلے بھی بات ہوئی ہے. قید جو ہے وہ سیکرٹ پلان ہوتا ہے، مکر جو ہوتا ہے وہ بھی سیکرٹ پلان ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کسی کو ڈسیو کرنے کے لیے، یعنی کسی کو اس چیز میں پھنسانے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سیکرٹ ہوتا ہے لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا جو دشمن ہے جس کے خلاف آپ وہ پلاٹ کر رہے ہیں تو وہ اس میں پھنس جائے. ٹھیک ہے، اور قید جو ہے وہ ایک سیکرٹ پلاٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں، یہ ویسے نیگیٹو چیزیں ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس میں آتی ہیں تو پھر یہ پازیٹیو اس کس طرح سے ہو جاتی ہیں وہ ابھی پتہ چلے گا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا آپ ان کافروں کو مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی اور ایمان والوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تدبیر کر رہے ہیں نا، تو میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. تو کیا ہے کہ آپ ان کافروں کو مہلت دیجیے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو واقعتاً کیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ بظاہر تو یہی ہے نا کہ ان کے پاس زیادہ قوت اور طاقت ہے، تو مہلت تو ان کے ہاتھ میں ہے نا وہ دینا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ مہلت دیجیے، ہے نا. تو یہ کہ ان آیات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیز دیٹ پاور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز ہے کہ وہ کافروں کو مہلت دیں ابھی کچھ. اور کیا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ چلتا رہے گا نہیں، وہ نہیں. امہلہم رویدا، تھوڑی سی مہلت، یعنی کہ چند دنوں کی بات ہے، چند لمحات کی، کچھ دنوں کی، کچھ وقفے کی، کچھ عرصے کی بات ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد یہ چیزیں بدلیں گی، ہے نا. تو یہ ایک طرح سے تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس وقت کے، اور ہم سب لوگوں کے لیے کہ ابھی جو کچھ بھی ہے، وہ جو بھی تدبیر کر رہے ہیں، جو بھی پلان کر رہے ہیں، جو بھی پلاٹ کر رہے ہیں، جو بھی ظلم کر رہے ہیں، وہ عقید و قیدہ، تو میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف یہ چیز منسلک کر رہے ہیں، اپنی طرف اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں کہ میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ چند دنوں کی، کچھ عرصے کی بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہے ہیں، اور پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ واضح طور پہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ایک چیز ہے نا کہ جو نور وحی جو ہے وہ ہم لوگوں کے قلب پہ آئے اور اس سے ہم لوگوں کی روح پروان چڑھے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ سورہ طارق کی سب تفسیر تو ہو گئی، اس میں جو بھی اگر کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں تو بہت ساری، تو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پرسوں اس کو کر لیا جائے، یا پھر کوئی اور ٹاپک جو بھی اگر آپ لوگ کچھ مشورہ دیں تو وہ کر لیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.